انمول السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ کہاں نظر گئی آپ کی، کہاں فکر گئی آپ کی، کہاں گیا آپ کا دھیان؟ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انمول رپورٹنگ کی ہے آج سی بی ایس امریکن نیوز آؤٹ لیٹ نے، اور کہا ہے، دعویٰ کیا ہے، فضول دعویٰ کیا ہے، میں اس کو ڈی بنک کروں گا اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں، کہ ایرانی ملٹری جہاز جو تھا وہ اسلام آباد کے اندر بہت پہلے سے موجود تھا، اور پاکستان نے جو ایک طرح سے ایران کی مدد کی ہے اور امریکہ کی جنگ میں ایران کا ساتھ دیا ہے، جس پر امریکن سینیٹر لنڈسے، یہی نام ہے لنڈسے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے میرا تو یہ یقین تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سائڈس لے رہا ہے، لیکن آج میں ڈی بنک کروں گا کہ کیسے امریکہ کے اندر فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، مطلب رپورٹنگ کو کس طرح سے اینگلنگ کیا جاتا ہے، ٹوسٹ کیا جاتا ہے، آزاد میڈیا کی بات کی جاتی ہے نا، آزاد میڈیا کی بات کی جاتی ہے۔ امریکہ میں آزاد میڈیا اگر ہے تو وہ کس طرح سے اینگلنگ کر رہا ہے، ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں، بے شک ہمارے بھی مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، لیکن امریکہ میں بھی بہت شدید مسائل ہیں۔ بہرحال اس وقت پہلا سیگمنٹ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چلو چلو اڈیالہ چلو کا نعرہ لگا کے آج پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں خیبر پختونخوا سے اور کہاں سے، نیشنل اسمبلی سے، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اڈیالہ پہنچے، کیونکہ آج جو منگل کا روز ہے اور آج ملاقات ہوتی ہے کن کی، عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خانم صاحبہ اور ان کی اور فیملی ممبرز کی ملاقات کا دن تو معین ہوتا ہے، لیکن حکومت کو کل اچانک سے خیال آ گیا کہ دفعہ 144 لگا دی جائے، رات کو دفعہ 144 لگا دی گئی اور اڈیالہ کے احاطے میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ حکومت پہلے یہ دعویٰ کرتی ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے فرق نہیں پڑتا ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ بھی اتفاقیہ طور پر یعنی کوئنسیڈنس کے طور پر یہ ہو گیا ہو، اس وقت دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ اڈیالہ جیل اڈیالہ کے باہر موجود ہیں اور علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ وہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بانی نے مجھے کہا ہے کہ تم جب تک بانی کی پرانی ہدایات تھیں کہ تحریک کے حوالے سے اور وہ اس پر قائم ہے، لیکن ابھی فی الحال آگے کے حوالے سے انہوں نے نہیں بتایا کہ تحریک اگر کوئی چلائیں گے، رہائی کی تحریک وہ کب شروع ہوگی، لیکن آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا انہی کے صوبوں میں، لکی مروت میں، جہاں پہ 9 افراد شہید ہو گئے، جس میں 7 افراد شہید ہو گئے، جس میں 2 پولیس افسران تھے اور 5 سویلینز تھے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ پہلا واقعہ لکی مروت میں ان 2 نہیں ہوا ہے، مطلب صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 روز پہلے بنو کے اندر جو ہے پولیس آفیسرز کو شہید کیا گیا، اور پولیس اسٹیشن پہ دہشت گردوں نے دھاوا بولا، اور ایک بہت بلکہ یہاں تک اطلاع ہے کہ ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ہماری تمام ہمدردیاں خیبر پختونخوا کے پولیس آفیسرز کے ساتھ، سویلینز کے ساتھ، یہ ملک کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، عوام پاکستان کے مسائل ہیں، انمول مسائل ہیں اور واقعی انمول ہیں، ان کا حل ہم چاہتے ہیں کہ یہ نکلے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور فار دا فرسٹ ٹائم ہی از کمنگ ٹو مائی پروگرام، یہ اسلام آباد سے الیکشنز بھی لڑے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عامر مغل صاحب، بہت شکریہ عامر صاحب۔ اس وقت کیا مناظر ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، کیا ایم این ایز اور ایم پی ایز خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے وہ پہنچے ہیں جو آپ کی پارٹی کی کال تھی؟ جی دیکھیں، اڈیالہ جیل میں تو ہر منگل کو کارکنان جاتے ہیں، عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، نورین خان اور ڈاکٹر عظمیٰ جاتی ہیں، کارکنان جاتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، جو عمران خان کو 3 سال سے حبس بجا میں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو عمران خان کو ناحق سزائیں دی گئی ہیں، اور جو عمران خان کو پچھلے 6 ماہ سے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، ان کا علاج نہیں کیا جا رہا، ان کا آنکھ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ تو آج تو وہاں پہ ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ 11ویں 12ویں دفعہ جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ ہے، ان کے ساتھ ہمارے ایم پی ایز ہے پورے کے پی کے سے اور پورے پاکستان سے، میں نے ایم پی اے سینیٹر وہاں پہ موجود ہے، لیکن دکھ خوش ملاقات کروائی جائے، انہیں مقررات تک رسائی دی جائے، انہیں ان کی بہنوں تک، ان کی فیملی تک رسائی دی جائے، انہیں علاج کی سہولت دی جائے، ان کی فیملی جہاں پہ مطمئن ہو وہاں پہ ان کا علاج کروایا جائے۔ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، ایک قسطیت ہو رہی ہے، جس کے مناظر پوری دنیا پچھلے 3 سال سے دیکھ۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ وہیں بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں فی الحال وقت تک تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ملاقات کروانی چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک غیر انسانی سلوک ہے جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ایک یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے
جتنے سیاستدان جیلوں میں گئے ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہوں، خواہ وہ آصف زرداری ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، انہیں علاج معالجے کی سہولت ملتی تھی، انہیں فیملیز کے ساتھ ملاقاتوں کی سہولت ملتی تھی، بلکہ انہیں تو علاج کے لیے بیرون ملک بھی بھیجا جاتا رہا۔ اور زرداری صاحب کے بارے میں تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں، تقریباً اس سے آدھے سے زیادہ عرصہ تو وہ جیل کے نام پہ ہاسپٹل میں رہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جیل میں، اڈیالہ جیل میں موجود ہے، ان کی صحت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے تشویش ہے، کنسرنز ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو ہے ایک طرح سے صحیح پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہے۔ بلکہ کل ہی علیمہ خانم صاحبہ کی جو ایک اور بہن ہے عظمیٰ خانم صاحبہ جو کہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو الشفا ہسپتال منتقل کرنے کی، اب سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن ہے، اور خود انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی تو نہیں ہوں لیکن کیونکہ میں کنسرنڈ، میں فیملی ممبر ہوں، تو اس لحاظ سے میں نے بھی یہ پٹیشن کیا ہے۔ اس بار الگ کیا ہوگا کہ آپ کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا، جو آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس وقت اب الگ کیا ہو جائے گی؟ یاد رہے کہ یہی سپریم کورٹ نے پہلے ہی، جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، انہوں نے ہی انہی کے کہنے پہ سلمان صفدر صاحب گئے تھے، انہوں نے پورا اسیس کیا تھا، پھر اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ تو یہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی کہ پھر سے آپ اسی چکر کو لے آئے اچانک سے۔ دیکھیں، ہم تو ہر آپشن استعمال کریں گے نا، ہم ہر لیگل آپشن، ہر قانونی آپشن، آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے ہم ہر آپشن استعمال کریں گے۔ ساری دنیا کو پتا ہے، پارلیمان کو 8 فروری کو پتہ کر لیا گیا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ عدلیہ کو جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں فتح کر لیا گیا، جب 26ویں ترمیم کی گئی، اس کے بعد 27ویں ترمیم کی گئی۔ تو آپ کے عدلیہ اور پارلیمان تو یرغمال ہیں اس وقت، وہ اکوپائیڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ فتح کر لیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے فورم ہے، ہم پارلیمان میں بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اگرچہ پارلیمان جو ہے وہ اس وقت یرغمال ہے، غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھوں، ہم عدلیہ میں بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اگرچہ اس وقت عدلیہ یرغمال ہے غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھوں۔ آخر جو اس لڑائی کا فیصلہ ہے وہ روڈوں پہ ہی ہونا ہے، اور ہم تحریک انصاف پرامن سیاسی اور آئینی طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، خواہ وہ روڈ پہ احتجاج کی صورت میں ہو، خواہ وہ عدالت میں ہو، خواہ وہ پارلیمان میں ہو، ہم ہر فورم پہ لڑتے رہیں گے، حق کے لیے، آئین کے لیے، انصاف کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، عمران خان کے لیے، پاکستان کے مظلوموں کے لیے، پاکستان کی غریب عوام کا مقدمہ، جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، جو انہوں نے بے روزگاری کا طوفان لے کے آئے ہیں، جو بیڈ گورننس ہے، جو بد امنی ہے، جو دہشت گردی ہے، ان سب کے خلاف یہ ساری عوام ٹھیک کے ہے، مسائل ہیں جو آپ اس نے کو حکومت پہ عوام بلیم کیا سارا دہشت گردی کا، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے۔ جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو لکی مروت میں آج ایک دھماکہ ہوا ہے اور 7 افراد شہید ہوئے جس میں پولیس افسران بھی ہیں۔ پرسوں بنوں میں پولیس والوں کے اوپر جو جس طرح سے دھاوا بولا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، اور اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں موجود ہیں، گو کہ وہ بنوں کے حوالے سے گئے بھی تھے، وہاں تعزیت بھی کی انہوں نے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ صوبے میں رہ کے ہی سارے کام کریں اور یہ احتجاجی سیاست میں نہ آئیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو بینگ سی ایم سہیل آفریدی کو اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا بھی خیال رکھے، اور عوام نے جو اس کو مینڈیٹ دیا ہے، اور اس مینڈیٹ میں یہ بات ٹاپ آف دی لسٹ شامل ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے، کیونکہ اس کے پی کے کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کو، اس میں سب سے پہلا نقطہ عمران خان کی رہائی تھا۔ اور بالکل جو ہے یہ جو نقصان ہوا ہے پرسوں بنوں میں جو خود کا دھماکہ ہوا ہے، ہمارے پولیس والے جو بھائی ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں 16 کے قریب، اور آج بھی ایک دھماکہ ہوا ہے لکی مروت میں، سرائے نورنگ میں، وہاں بھی 7 سے 8 لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں ہمارے پولیس کے نوجوان بھی شامل ہیں۔ ہمیں تحریک انصاف کو اور ہماری حکومت کو اور پارٹی کو بے حد افسوس ہے، اس کا بے حد دکھ ہے۔ سہیل آفریدی بنوں کے پورا ایک روزہ دورہ کیا انہوں نے شہداء کے ساتھ، ان کے فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سارے کام سی ایم کے فرائض میں شامل ہیں، چاہے وہ عوام کی خدمت ہے، چاہے وہ عوام کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور چاہے اپنے لیڈر کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ میرے خیال میں انہیں تمام فرنٹس پہ کام کرنا چاہیے، اور وہ تمام فرنٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خانم صاحب، ان کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے یا ابھی برقرار ہیں؟ نہیں، دیکھیں، عمران خان کی ہمشیراؤں کے اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عمران خان کو ظلمن اور جبرن قید رکھا گیا ہے۔ ان کا اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ عمران خان کو اس ملک پہ قابض فسطائی قوتوں نے قید کر رکھا ہے۔ ان دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں نہ عدلیہ انصاف دے رہی ہے، نہ ہمیں پارلیمان سے انصاف مل رہا ہے۔ ان دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کی عوام ہی ایک جدوجہد کرے گی تو عمران خان نکلیں گے۔ ان چیزوں پہ تو ان کا اتفاق ہے۔
اچھا، لیکن اس میں پچھلے ہفتے خبر آئی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اندرونی اختلافات ہیں، ابھی ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بنائی ہے اس کو. اطلاع یہ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ذرائع کی تک خبر ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے اس پر مخالفت کی تھی. یعنی یہ اس بات کا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں یا اندرونی مسائل ہیں، اس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرسسٹنٹ اختلاف رہتا ہے جس پر کس کو ہونا چاہیے پولیٹیکل کمیٹی کے اندر، کس کو نہیں. خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، تو اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ دیکھیں، پارٹیوں کے اندر رائے کا اختلاف جو ہے یہ معمول کی سیاست ہے، یہ معمول کا حصہ ہے. کبھی کسی کی رائے میں اختلاف آ بھی جاتا ہے، لیکن جو اتفاقات کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان کو کس نے قید کیا ہوا ہے، اس پہ دونوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان کیسے نکلے گا، اس پہ دونوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پارلیمان کو اور عدلیہ کو کیسے یرغمال بنایا گیا، اس پہ دونوں کا کوئی اتفاق نہیں ہے. ہر منگل کو علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی ظاہر ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، کارکنان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ آواز نہیں اٹھانی، تحریک انصاف کے اختلافات پہ آواز اٹھانی. اچھا، یہ ایجنڈا دیا میرا جاتا کوئی ہے فیڈ نہیں کر الیکٹرانک. رہا ہے، ہمیں کوئی خبر کوئی فیڈ نہیں کر رہا ہے. جو بات ہے کہیں نہ کہیں وہ نظر بھی آتا ہے اپیرنٹلی آن دا فیس آف ٹی وی کے سامنے، کیمرہ کے سامنے آپ کے اختلافات سامنے بھی آ جاتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے کہا کہ اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی جماعت میں، لیکن اس کو برملا اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ ان کی بہن کو سیاسی بصیرت اس طرح کی نہیں ہے. اس طرح کا انہوں نے بیان تو دیا ہے، آن ریکارڈ جو باتیں موجود ہیں. لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بانی پی ٹی آئی جیل میں موجود ہے، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ ان کو بھی لے جایا جاتا ہے آئی ٹریٹمنٹ کے لیے، پھر ان کو لے آیا جاتا ہے. اب یہ رہائی کے حوالے سے کوئی تحریک سوچ رہے ہیں آپ لوگ، یا یہ معاملہ آگے کے حوالے سے آپ لوگ نے چھوڑ دیا اس کو؟ نہیں دیکھیں، تحریک تو تحریک انصاف تو چلا رہی ہے نا. آج آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، جب آج منگل والے دن اڈیالہ کے باہر سی ایم بیٹھا ہوا ہے، 4.5 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بے شمار پارلیمنٹیرین، ایم پی اے، سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کارکنان بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہر منگل کو بیٹھتے ہیں. تو یہ تحریک ہی چل رہی ہے نا. ابھی جو پچھلے دنوں جلسے کیے گئے بڑے بڑے جلسے مردان میں، مانسیرا میں، یہ تحریک ہی چل رہی ہے. تحریک یہ ہے کہ اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید منظم کرنے کی، آرگنائز کرنے کی، مربوط کرنے کی، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم بے شک بات کر سکتے ہیں، اس کو مزید اچھے طریقے سے چلایا جانا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ تحریک چل نہیں رہی ہے. تحریک چل رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا 7 اپریل کو اڈیالہ میں یہ جو 7 اپریل گزری ہے، علیمہ خانم صاحبہ نے کال دی کہ پورے پاکستان سے کارکنان آئیں. شدید ترین بارش ہوئی، شدید ترین بارش. اس شدید ترین بارش میں میں خود وہاں پہ موجود تھا. وہاں سے درجنوں کارکنان کو پکڑا گیا، درجنوں کارکنان کو. سن لیں نا، آپ کہتے ہیں تحریک کیوں کر رہی ہے، تحریک چل، تو سوال کا جواب تو سنیں. تو تحریک کے نتیجے میں وہاں پہ کارکنان کو پکڑا گیا، ان کی گاڑی پہ آنسو گیس شیلنگ کی گئی، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا. عامر صاحب میرے پاس وقت کم ہے، عامر صاحب میرے پاس وقت کم ہے، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. عامر صاحب یہ بھیجا گیا، اسی کا نام تحریک ہے سر، اسی کا نام. اوکے ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک یہ تحریک چل رہی ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ رہائی فیس کے حوالے سے میں نے کچھ نہیں کہا. یہ تو سی ایم سید آفریدی صاحب نے ہی اعلان کیا تھا، بعد میں آپ نے آپ کی ہی پارٹی نے اس کو شیلف کر دیا سائیڈ کو. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ اسلام آباد سے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں الیکشنز بھی لڑے. ایک بہت بڑا سکینڈل جو کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے حوالے سے تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو لیز سی ڈی اے نے ختم کی ہے صحیح ہے. اس پر آج پھر سے پٹیشن ڈال دی گئی ہے، انٹر کورٹ اپیل ڈال دی گئی ہے. اس میں اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ بھی سی ڈی اے کے آپریشنز جاری ہیں. کچھ کرسچن کمیونٹی ہے، کچھ اور بڑی عوام کے پاس بھی اس طرح کی ایکشنز ہو رہے ہیں. تو اس میں حکومت مطلب جو ہے کلیئر کروا رہی ہے، لیکن 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں محسن نقوی صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، اسلام آباد میں نا، اسلام آباد کے مالکان کے ساتھ اور اسلام آباد میں جو کرسچن ہماری کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بڑا ظلم اس وقت کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ غیر منتخب حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، بغیر ووٹوں کے بنی ہے.
ان کو لا کے پارلیمان پہ اور پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام پہ مسلط کیا گیا ہے. اس لیے یہ عوام کی طلبات کو یا عوام کے احساسات کو اس پہ ان کی بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہے، نہ کوئی اس بات کا ڈر ہے کہ کل ہمیں عوام جو ہے وہ اس کا کیا رزلٹ دے گی الیکشن میں جا کے. آپ اندازہ کریں کہ اسلام آباد کی 24 لاکھ آبادی ہے، تو یہ جو 3 گاؤں ہیں ملپور، بری مام اور سیدپور، اور 7 جو کچی آبادیاں ہیں کرسچن کچی آبادیاں لائک جے سالک کالونی ہے، لائک فرانس کالونی ہے F7 میں، لائک رمشا کالونی ہے H9 میں، تو ان ساری کالونیوں میں ملا جلا کے کچھ 3.5 سے 4 لاکھ آبادی بنتی ہے، اور یہ اسلام آباد کی کل آبادی کا 12 سے 15% بنتا ہے. تو یہ 12 سے 15% آبادی کو ڈسپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. ایک انسانی تاریخ کا المیہ جنم لینے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اور ان کے پاس ریزن کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ لا کے شرافیہ کو بسانا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ملپور کا گاؤں ہے اس کی آبادی کا جو ایریا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں 400 سے 500 کنال ہوگا. اسی طرح بری مام کا بھی 400 سے 500 کنال ہوگا، اور اسی طرح سیدپور کا بھی 400 سے 500 کنال ہے. ان کا ہزاروں کنال 30-30 40-40 ہزار کنال کے موضے تھے. انہی زمینوں پہ ملپور کی، سیدپور کی اور نورپور کی، شاہ بری مام کی زمینوں پہ ہی آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس بنا ہے، آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس بنا ہے، آپ کی سپریم کورٹ بنی ہے، آپ کی ہائی کورٹ بنی ہے، آپ کا F6 اور F7 میں اور E7 میں ایک ایک کنال کا پلاٹ 50-50 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے. آپ ہم سے ایک کنال 1500 یا 2000 پہ لے کے آج آپ 50 کروڑ روپے کا کنال بیچ رہے ہیں. تو ان میں سے اگر گاؤں کی آبادی بچتی ہے 500 تو آپ کو اسے سنیں، یا تو آپ اسے ایگزامپٹ کریں، اسے ماڈرن ولیج بنائیں، یا اگر آپ نے ان کو ہٹانا ہے تو ان کو کمپنسیٹ کریں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کی جو عمارت ہے، اس عمارت میں اشرافیہ رہتی ہے. اس کو جب نوٹس کیا کہ یہ غیر قانونی بنی ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی نہیں لیکن عامر صاحب ٹھیک ہے کمیٹی، عامر صاحب کمیٹی تو بن گئی ہے، لیکن اس میں ایک رائے یہ بھی تو تھی نا کہ اس بلڈنگ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا بھی ایک زمانے میں فلیٹ ہوتا تھا، لیکن وہ بیچ دیا انہوں نے. پھر نہیں دیکھیں، میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ 2 قانون ہے نا. غریب کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی، اس کی 400-500 سال پرانے گاؤں گرائے جا رہے ہیں، اور امیروں کا جو ٹاور ہے اس کے لیے کمیٹی بن گئی. دوسری بات رہی اس پہ عمران خان صاحب کے فلیٹ کی، تو انہوں نے کبھی لیا تھا، بیچ دیا. اور خریدار پہ تو کوئی اس وقت کوئی ایلیگیشن نہیں ہے نا. ایلیگیشن تو بلڈر پہ ہے جس نے وہ بلڈنگ بنائی ہے، خریدار پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں چونکہ اشرافیہ رہتی ہے، وہ اشرافیہ میں سے ہی ایک بندے کا پروجیکٹ ہے، تو اس کے لیے فوراً وزیر اعظم نے نوٹس لے کے کمیٹی بنا دی. نہ ملپور کے لیے کمیٹی بنی، نہ سیدپور کے لیے بنی، نہ بری مام کے لیے بنی، نہ ہماری کرسچن کچی آبادیوں کے لیے کوئی کمیٹی بنی. کمیٹی بنی بھی تو کس کے لیے؟ جو ان کے اپنے پیٹی بند ہیں، جو ان کے اپنے سیاستدان بیوروکریٹ ہیں، جو ان کے اپنے ساتھ کے اشرافیہ، اس کے لیے کمیٹی بن گئی. چلیے بہت شکریہ عامر مغل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا فلیٹ تو موجود تھا لیکن انہوں نے بیچ دیا ہے. لیکن اس میں ایک رائے یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو وہ اپارٹمنٹس خریدے تھے، یہ رائے ہے، مجھے نہیں معلوم اسلام آباد میں اتنا رہا نہیں ہوں، لیکن جتنا میں رہا ہوں لوگوں کی رائے یہ، لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ جو بلڈنگ جو ہے یہ ایک ہوٹل کے لیے تھی، کمرشل پرپز کے لیے تھی، لیکن اس کو ریزیڈینشیل بلڈنگ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے سمجھ بوجھ کے انویسٹمنٹ کی تھی، یہ سب جاننے کے باوجود کہ جو بلڈر صاحب ہیں وہ اپنی ڈیفالٹ پیمنٹ یا جو ان کو کرنی تھی، جو سپریم کورٹ نے ان کو مینڈیٹڈ کہا تھا، اس پر وہ انہوں نے نہیں بھر پائے. تب بھی لوگوں نے وہ خریدی ہیں، وہ بلڈنگز، وہ اپارٹمنٹس. بہرحال یہ ڈفرینٹ سبجیکٹ میٹر ہے. اب ہمارے سے جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خادم علی خان. بہت شکریہ خادم صاحب. یہ بتائیے گا اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خاص طور پر سہیل حافظی صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وہ باہر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور ملاقات کے متمنی ہیں. ملاقات آج ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ وہاں پہ اگر آپ کو یا وہ ہو، کل جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا بنو میں، اور آج جو ہے لکی مروت میں تقریباً 9 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، بم دھماکہ ہوا ہے. آپ کا صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے اپنے صوبے کو بھیار و مددگار چھوڑ کے، اور آپ نے آج ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ چنگچی میں جو ہے جو زخمی ہے ان کو لے کے جا رہے تھے، اور یہاں پہ جو باچا سلامت صاحب تھے اس کے پاس 3 جو ہے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جو ہے وہ تھی، اور ایک بہت بڑے قافل اڈیالہ جیل. اچھا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ مطلب اگر کسی نے سٹرگل کرنی ہے تو وہ پارٹی ہوتی ہے، ان کے کارکن ہوتے ہیں. کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے نا، آپ کو اگر یاد ہو، مطلب ہم نے پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر نیل کے ساحل پہ کتا بھی جو ہے وہ بھوکا مرے یا تو اس کے بھی ذمہ دار میں ہوں. حکمران کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک جو ان کے رعایا ہوتا ہے ان کا وہ ذمہ دار ہے، امن کا، ان کی جو ہے روزگار کا، کاروبار کا، ان کے تمام صحت کا، ایجوکیشن کا، تمام معاملات کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ لا تعلق ہے، وہ جو ہے مسلسل جو ہے ان کی آپ بچکانہ باتیں سنیں، وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف، آپ کی جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف جو ایک نیریٹو بناتا ہے. اور ان کا جو ہے ٹوٹلی جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جی ہمیں ووٹ ملا ہے قیدی نمبر 804 کے لیے، اور اس کی رہائی جو ہمارا متنظر ہے، ہمیں جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی لوگوں کی کیا صورتحال ہے، لوگوں کی جو ہے ایک صوبے کی کیا پوزیشن ہے، وہ بالکل اس کی طرف جو ہے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن اس میں ہم نے پرسوں دیکھا تو تھا کہ بنو میں جو پولیس افسران جو شہید ہوئے اس کی تعزیت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گئے، انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے تعزیت بھی کی. تو آپ یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو صوبے کا خیال نہیں ہے؟ دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ فرنٹ سے وہ کرتے، اسی دن جنازے میں شرکت کرتے. وہاں پہ جو ہے یہ اس طرح جانا جو ہے وہ تو ایک روٹین کا جانا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے جو وہاں پہ جو آر پی او ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ان کے سامنے جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے اکوپمنٹ نہیں ہے، ہمیں جو ہے ویل اکوپڈ کیا جائے. تو اگر مطلب ایک حکومت کو اگر یہ بھی وہ نہ ہو، فکر نہ ہو، اور 1% آف جی ڈی پی جو ہے آپ کو مل رہا ہو، ہر سال آپ کو مل رہے ہیں، ابھی اس سال تقریباً 88 بلین روپیز ان کو مل رہے ہیں، جو 1% آف جی ڈی پی ہے، کہ یہ جو یہاں پہ سی ٹی ڈی بنائے، یہ ویل اکوپڈ کرے، یہ اپنے جو سپاہی ہے ان کی حفاظت کرے، تانے جو ہے وہ بم پروف ہو. تو ان کا تو کوئی توجہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ جس میں سجاد کہہ رہا ہے، جو آر پی او ہے، وہ کہتا ہے جی ایک کے بدلے میں ہم 10 لیں گے، تو وہ جو سپاہی ہے ان کو کہتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ویل اکوپڈ کیا جائے تو ہم انشاءاللہ جو ہے دہشت گردوں کو نہیں روکنے دیں گے. دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہ ان کی بہت یہ جو امن امان ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں پہ ملک سعد سے عابد علی اور صفت غیور اور جو ایس پی کلام خان تھا، عبدالرازق ڈی ایس پی تھا، بہت سے جو ہے سپاہیوں نے، افسران نے جو ہے شہادتیں دی. اور اس صوبے میں جو انسرجنسی ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے پولیس کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن جب سے یہ لوگ جو ہے قابض ہوئے ہیں، چونکہ یہ سہولتکار ہے ٹی ٹی پی کے، اور یہ جو عمران خان تھے وہ ان کی سہولتکاری کی وجہ سے یہ طالبان دوبارہ آگے آباد ہو گئے، کہ ورنہ یہ ختم ہو گئی تھی کہانی ان کی. یہاں پہ انچ انچ پہ، لیکن چپے چپے پہ جو خادم ہے صاحب آپ سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، ہم نے بھی ان کے سامنے کریٹیکل کوسچننگ کی ہے، آپ کے سامنے بھی کرنا چاہیں گے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، خاص طور پہ قبائلی علاقے جب سے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو ہے حصہ بنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو این ایف سی میں شیئر ہے وہ 14 سے 18% پہ چلا گیا. ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کے بقول صوبے جو ہیں وہ منتقل نہیں کرتے ذرائع وفاق، اس میں کوئی قرارداد نہیں کرتا. پریٹیکس میری بات کا، کانٹیکس میری بات کا، سیاق و سباق میری بات کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسوں کی کمی وفاق کی طرف سے ہے، اور سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر گو کہ پروونشل میٹر ہے، لیکن قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو کہ سب ایکس پارٹا ایریاز کے حوالے سے وہاں پہ ابھی بھی فیصلے جو ہیں وہ وفاق کی طرف سے کیے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جو ہے نا ذرا گوگل کریں، اور آپ کو جو ہے آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے، آپ کو وہ بھی بتا دے گا. پچھلے 15 سال میں خیبر پختونخوا کو ملے ہیں 8,800 ارب روپے، جس میں یہ جو ہے 2010 میں این ایف سی منظور ہوا تھا، یہ جو 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ آیا تھا، تو اس کے یہ تقریباً بنتے 16 سال. 16 سال میں 13 سال ان کی حکومت ہے. 13 سال میں ان کو جو ہے، یا ابھی جو ان کی حکومت ہے، لاسٹ ایئر یہ جو ابھی چل رہا ہے فائنانشل ایئر، اس میں صوبے کی جو اپنی بجٹ ہے وہ ہے 2160 ارب روپے. ان کی آمدنی جو ہے انہوں نے تخمینہ لگایا ہے وہ 125 ارب روپے ہیں. باقی جو ہے 2000 بلین روپیز جو ہے یہ وفاق سے جو ہے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ملیں گے یا ہم قرضہ لیں گے. تو اتنی بڑی جو ہے آپ تقریباً 92% تو ان کو وفاق ہی دے رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے 86 بلین روپیز دیے فاٹا کو. اب آپ یہ جو ترمیم ہوا تھا 25 اپریل 2018 کو، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 100 بلین روپیز جو ہے فاٹا کو دیں گے، تاکہ
جو خیبر ایجنسی ہے، جو خیبر ڈسٹرکٹ اب بن گیا ہے، وہ پشاور کے برابر ہو جائے، جو محمد ہے وہ چارسدہ کے برابر بن جائے، جو باجوڑ ہے وہ ایٹ لیسٹ لوور دیر کی طرح بن جائے، جو کرم ہے وہ کوارٹ کی طرح بن جائے، جو نارتھ وزیرستان ہے وہ ایٹ لیسٹ بنو کی طرح بن جائے، جو ساؤتھ وزیرستان ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈی اے خان کی طرح بن جائے. تو یہ مطلب یہ ایک وہ تھا کہ یہاں پہ کام ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو حکومت تھی، جب اس کا ٹوٹل بجٹ 22 ارب روپے جو تھا 2018 میں تھا، اس میں یہاں پہ 5 کیڈٹ کالج نئے بنے ہیں، یہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بنا ہے، یہاں تقریباً 24 جو ہے گورنر ماڈل سکول بنے، یہاں تقریباً 36 جو ہے وہ ڈگری کالجز بنے، اور یہاں پہ فاٹا یونیورسٹی بنی ہے. جب سے ان کے پاس یہ فاٹا والا جو سابقہ فاٹا ہے یہ ان کے پاس آیا، تو انہوں نے ایک اسکول نہیں بنایا، ایک پارک نہیں بنایا، ایک کالج یونیورسٹی نہیں بنائی، ایک انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ روزگار کے مواقع پیدا کیے، نہ روڈ انفراسٹرکچر بنایا. ان کو لاسٹ ایئر 86 بلین روپیز ملے ہیں. ان سے پوچھے کہ 86 بلین کا آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ جو آپ کو ابھی 2000 بلین روپیز مل رہے ہیں اس سال، چلیے تو ٹھیک ہے، آپ کیا اس پہ کر رہے یہ ہیں؟ جو آپ نے نکات رکھے ہیں اس پہ میں کبھی پوچھوں گا، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا نا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا کی بہت ہی ان ڈائر اسٹریٹس ہے. نظر بھی آ رہا ہے شہادتیں ہماری پولیس افسران دے رہے ہیں، ہماری افواج دے رہی ہے، ہمارے سویلینز اب دینا شروع کر چکے ہیں، اور ٹی ٹی پی نے اب سویلینز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن پچھلے ہفتے جے یو آئی ایف کے جو رہنما ہیں مولانا ادریس صاحب، ان کی شہادت ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں تنقید زیادہ انہوں نے وفاقی حکومت پہ کی ہے. تو کہیں نہ کہیں مولانا صاحب بھی کنونس ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومت اکیلے ذمہ دار نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اس میں وفاق کی طرف سے بھی کچھ معاملات ہیں، مطلب یہ کہ وہ ایک طرح سے صحیح امپلیمنٹیشن نہیں کر پاتے فیصلوں کی، یا گورننس کے کچھ ایشوز ہیں؟ دیکھیں، جو شیخ ادریس صاحب تھے وہ علم کے سمندر تھے، اور وہ ایک صوبے کا جو ہے نا لاس نہیں ہے، وہ اس پورے عالم اسلام کا بہت بڑا لاس ہے. وہ بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ہزاروں ان کے سٹوڈنٹس تھے، وہ پشتوں میں بات کرتے تھے، لیکن اس کا علم جو تھا وہ ناقابل یقین تھا. اور ان کا جو سسر تھے مولانا سنجان صاحب، ان کا قصور یہ تھا کہ ان نے اس ٹائم جو ہے کہا تھا کہ جو خودکش دھماکے کریں گے ان کا، وہ کہتے تھے کہ جنت میں جائیں گے، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کی جگہ جو ہے جہنم ہے. اور اس فتوے کے بعد جو ہے اس نے ایک فتویٰ دیا تھا، اس کے بعد جو ہے ان کو شہید کیا گیا. ابھی جو ہے اس نے کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک بیان دیا، اور یہ عمرے پہ گئے تھے، واپسی میں آ کے جو ہے انہوں نے، چونکہ ان کا بہت بڑا اثر تھا افغانستان پہ، اور یہ جو پشتو بولنے والے علاقے ہیں اس پہ ان کو بڑا سنا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی جو اللہ تعالیٰ جو ہم پاکستان کے جو مقام اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ سبز پاسپورٹ کے عزت میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ جو موجودہ حکومت ہے، اور ہمارے جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی جو ہے ان کی محنت کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑا مقام پاکستان کو مل گیا. اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کا وجہ جو ہے آصف منیر صاحب ہیں. تو صرف اس بات پہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا. اچھا، ان کی ذمہ داری، سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی یہ تو بچے کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ صوبائی جو ہے سبجیکٹ ہے، امن و امان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو، اچھا انہوں نے بیان دے دیا ہے. تو آپ نے ایک اتنے بڑے عالم دین کے جو آپ کے خیبر پختونخوا کیا، وہ تو پورے پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے جو بڑے جید علماء کرام اس میں اس کا شمار تھا. ایسے اقبال نے کہا تھا کہ بڑے مشکل سے پیدا ٹھیک ہے، ہوتے چمن میں دیداور پیدا، صحیح. تو یہ تو دیداور تھا. وہ اس کو جو چلیے ہے شہید کر دیا گیا، اور ابھی تک جو ہے اس کے قاتل جو ہے وہ ٹھیک ہے، ابھی تک قاتل وہ نہیں پکڑے گرفتار گئے. نہیں بہت ہوئے. دردناک شہادت تھی ان کی، بالکل کو خیبر پختونخوا کے اندر بہت سنا جاتا تھا، عالم اسلام کے اندر بھی ان کو بہت سنا جاتا تھا. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا خادم علی خان صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما. ناظرین، ملک کی سیاست پہ میں نے یہ ایک سیگمنٹ کیا ہے، لیکن میں نے پروگرام کے انٹرو میں آپ کو کہا تھا ایک ڈیپ بانک کروں گا خبر، اور کوئی میں انوکھی چیز کرنے نہیں چاہ رہا ہوں. یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کی بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ خبر، یہ سی بی ایس ایک امریکن نیوز آؤٹ لیٹ ہے، ان کی کوئی رپورٹر صاحبہ ہیں. اب یہ بھی کنفیوژن ہے کہ رپورٹر صاحبہ ہیں کورسپونڈنٹ صاحبہ ہیں، کیونکہ جب میرے پروگرام میں کیتھرین آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں رپورٹر ہوں، تو مجھ سے آپ انالیسس والے سوالات مت کیجیے. بہرحال، تو اس کی جو رپورٹر ہے جینیفر جیکوبس، انہوں نے ایک خبر سی بی ایس میں رپورٹ کی،
اور ایک انوکھا ٹوسٹ دینے کی کوشش کی ہے. ان کے بقول کہ پاکستان کے اندر جب امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی تھی تو ایرانین ملٹری جیٹس جو تھے وہ موجود تھے. تو پاکستان نے ایک طرح سے ان کا بقول الزامات، پاکستان نے ایک طرح سے ان کی معاونت کی ایران کی، لیکن جس پر امریکن سینیٹر لنچر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے مجھے پتا تھا اس طرح کی ہو سکتا. پھر آپ نے دیکھا کہ پورا منفی پروپیگنڈا ہوا ہے. اب میں ڈیبنک کرتا ہوں اس چیز کو. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو جہاز، ایرانی جہاز بھی تھے نور خان ایئر بیس پہ، امریکی جہاز بھی تھے، جب سیز فائر ہو گیا تھا اس اینٹیسپیشن پہ کہ ابھی فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے ہیں اور اب دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس جہاز کو کھڑا رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو ایک اسپیسیفک ایلیگیشن لگائی گئی ہے ہمارے ملک پر، اور ایک طرح سے امریکہ جو سو کالڈ چیمپئن بنتا ہے ڈیموکریسی کا، فریڈم آف اسپیچ کا، انہوں نے بیسک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں کی. وہ یہ کہ اس سے ان کو کرنا یہ تھا کہ اوسن سے، یعنی اوپن سورس انٹیلیجنس سے کنفرم کر لیتے کہ بھائی ایسا کچھ ہوا تھا کہ جہاز آیا تھا. سیکنڈ، آپ جو ہیں میکسر سیٹلائٹس ہوتے ہیں، میکسر سیٹلائٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ ارتھ، زمین کی آبزرویشن کرتے ہیں سیٹلائٹ سے. اس کے ذریعے سے یہ جو ہے معلوم کر لیتے کہ بھائی جہاز یہاں پہ جو تھا وہ موجود تھا. پھر آپ کے اے ڈی ایس وی ٹریکرز تھے، لوکل ویڈیو امیجز تھے، پلین سپاٹرز ہوتے ہیں، جب جہاز اترتے ہیں تو ان کی تصویر لی جاتی ہیں. اس کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا تھا. کوئی ایک بھی انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا، کوئی بھی انہوں نے ثابت نہیں کیا. تو جب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے، اسکوپ رپورٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سارے معاملات کو رکھا جاتا ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اسٹیمڈ اینالسٹ ہیں، مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں جاتے ہیں. بہت شکریہ سر. سر مجھے یہ بتائیے گا، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت اٹ لکس لائک دیٹ دی پیس پروسیس، سیز فائرز اینڈ ٹیٹرز رائٹ ناؤ، کیونکہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، مگر ابھی بھی جنگ نہ شروع ہو. کل ٹرمپ صاحب کا چائنا کا وزٹ ہے، بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے، بریک تھرو کرنا چاہیں تو دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن واضح کی ہوئی ہے کہ ایران کیا چاہتا ہے. پوائنٹ پاکستان کے تھرو امریکہ کو بھیجے ہوئے کئی دفعہ، اور امریکہ نے اپنی وش لسٹ بھیجی ہوئی ہے. ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں سپر پاور ہوں اور میں نے ایران کو بڑی شکست دے دی ہے، اور جو میں کہوں گا تو وہ ان کو ماننا پڑے گا. ایران کہتا ہے کہ ہم نے سر نہیں جھکایا، ہم نے سرنڈر نہیں کیا، ہم پہ آپ اپنی شرائط نہیں ٹھوس سکتے. ہمارے بھی عوام کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، ہمارے ملک کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ہے. لیکن آپ کہہ رہے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر صرف سب سے پہلے ٹرمپ صاحب بولے میں کل سے جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو ختم کر رہا ہوں اور میں ابھی آگے اور جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا یا بمباری کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ جب کہے گا تو ایران کہے گا میں اپنے ہرمز کو کھول رہا ہوں، جس سے نارمل کمرشل اور آئل کی جو ہے تفصیل شروع ہو جائے، جس سے پوری دنیا سکھ کا سانس لے گی. اور چائنا بھی سکھ کا سانس لے گا، کیونکہ چائنا ایک بہت بڑا اپنے آئل کا جو انرجی کا ہے وہ ہرمز کے تھرو اس کو ایران سے وہ لیتا ہے. تو اب وہ جائیں گے جب ٹرمپ صاحب تو ایران کہے گا نہیں کہ آپ نے ہمارا کیوں گلا گھوٹ رہا ہو بھائی، آپ نے ہرمز کو بند کرا دی جہاں سے ہمارا تیل آتا ہے ہماری اکانومی، یہ کیا آپ کا مقصد ہے؟ نہیں، یہ بات تو بالکل آپ کی میر صاحب بالکل بچا ہے. لیفٹیننٹ صاحب معین الدین حیدر صاحب کی بات بالکل آپ کی وجہ ہے، بالکل بچا ہے کہ اس میں چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ مارچ کے مہینے میں غالباً یہ دورہ ہونا تھا لیکن ملتوی ہوا، اور اب 15 مئی تک جو ہے یہ کل یہ دورہ ہو جائے گا. اس وقت دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، دونوں کے معاشی مفادات کا بھی اثر ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے پینٹاگن کی طرف سے، $29 بلین کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ کا اس جنگ کے اندر. ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت کم ہو، لیکن اس کا جو بھرپائی کریں گے غالباً امریکن ٹیکس پیئرز کریں گے. تو امریکہ تو اس جنگ کو رکوانا چاہتا ہے، لیکن کچھ اس کے اندر پھلجڑیاں آ جاتی ہیں. مطلب پرووکیٹو سٹیٹمنٹس، اشتعال انگیز سٹیٹمنٹس دونوں طرف سے آ رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو ہے بات چیت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. پھر اور کچھ متضاد اطلاعات آ جاتی ہیں. آج ایک اور بھی خبر ہے کہ ایران کے اندر جو ان کی ملٹری انہوں نے آج پریکٹس کی ہے پورے جو ہے اپنی حوالے سے، مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے، جو بھی اس کے ملٹری میں ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس کے ڈرلنگ کی ہے انہوں نے. تو یہ بھی ایک پوسچرنگ آ رہی ہے. سر تو کنفیوز رکھا ہوا ایک دوسرے کو. جی سر، کیا مجھ سے سوال ہے؟ آپ سے ہی ہے سر، آپ ہی ہمارے ساتھ. جی جی
جی अब बताइए क्या, अब सवाल दोबारा दोहरा दें जरा. मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने कंफ्यूज रखा हुआ, ईरान ने भी अमेरिका ने भी. गालिबन एक स्टेटमेंट आ रहा है, ड्रिलिंग हो रही है, मिलिट्री ड्रिलिंग ईरान की तरफ से हो रही है, अमेरिका कह रहा है कि हम जो है बिल्कुल इनके प्रपोजल्स को मानते नहीं है. फिर पीस प्रोसेस के हवाले से पाकिस्तान दो. देखिए बात ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो है तशवीश वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का. तो अगर ईरान को, अगर वो कहते हैं कि आप टोटली बिल्कुल ये न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही न दें, तो ईरान उसको नहीं मानता. वो कहता है ये मेरा हक है कि पीसफुल पर्पस के लिए 3.64 यूरेनियम एनरिचमेंट, जिससे बिजली पैदा होती है और मेडिकल के, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो हमें करने दें, हम बम नहीं बनाएंगे. दूसरी बात है कि जो एनरिच यूरेनियम जो 60% पर ले गए हैं, जो वेपन ग्रेड के नजदीक 90 तक होता है, वो कहते हैं कि ये हमको दो अमेरिका, हम रखेंगे. आई थिंक वो चाहते हैं कि वो पहले की तरह रशिया के पास उसको जमा कराएं. तो एक तो ये स्टिकिंग पॉइंट है. ईरान कह रहा है कि ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हुर्मुज को खोलो जिससे तमाम दुनिया परेशान है, और हमसे सैंक्शन हटाइए. हम दुनिया से फाइनेंशियली कट ऑफ है 47 साल से, ये जुल्म ना करें. और आप जो बार बार हम पे हमले कर देते हैं, ये गारंटी दे कि आप दोबारा हम पे हमला नहीं करेंगे, अननेसेसरी गलत और इलीगल हमला जिस तरह आप करते चले आए, इसकी गारंटी भी दें. तो ये बातें हैं, ये ईरान कहता है, और वो उनका प्रॉब्लम, वो कहते हैं न्यूक्लियर है. तो ऐसी बात कोई नहीं है. ईरान वो अपना प्रोग्राम फ्रीज भी कर सकते हैं और उसको पीसफुल पर्पस तक ही रख सकते ठीक है. इसका तो पूरा हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद भी है. ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने, वजीर खारजा ने भी बात की थी कि ईरान शुरू में ही जब 28 फरवरी से पहले सवाल से इत्तेफाक कर चुका था. आवाज खत्म हो गई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही. मैं ये क्या, आवाज आ रही है आपको सर? आवाज आ रही है? अब आ रही है, जब बोलते जोर. मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, इसमें तो पूरा एक हिस्सा है मौजूद है. ओमान के वजीर खारजा ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि ईरान 28 फरवरी से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें विलिंगनेस उसने शो कर दी थी कि इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से कोई फैसला किया जा सकता है. आवाज बहुत खराब है भाई, आवाज फेड हो रही है. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग. ओके सर, वी आर सॉर्टिंग दिस आउट सर, वी आर सॉर्टिंग दिस आउट. आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन सर. ये बहुत जरूरी सवाल है. ये जो CBS की आज जो अमेरिकन न्यूज आउटलेट की रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो पाकिस्तान को एक तरह से एंगलिंग की है कि ईरानी मिलिट्री जहाज जो था या ईरानी मिलिट्री असेट पाकिस्तान में मौजूद था नूर खान एयरबेस के अंदर, ये अमेरिका के एक सेक्शन ऑफ मीडिया चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, पाकिस्तान को एक तरह से जो है दिखाया जाए कि वो एलिजिटली डबल गेम खेल रहा है. नहीं, कोई डबल गेम नहीं खेल रहा. देखिए, जो ईरान पॉइंट्स देता है कि हमारी ये है अपना पॉइंट्स, वो अमेरिका को पास ऑन कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे. फिर अमेरिका उसका जवाब देता है तो पाकिस्तान वो उनको पहुंचा देता है, ईरान वालों को कहता है भाई इसका जवाब दे दो. तो पाकिस्तान अपना बड़ा सिंसियर रोल प्ले कर रहा है, जिसको ट्रंप साहब कई दफा अप्रिशिएट कर चुके. दुनिया अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रोल को, कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव और बहुत ऑनेस्टली अपना रोल अदा कर रहा है ताकि दुनिया में अमन कायम करा दिया जाए. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुहीउद्दीन हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे. नाज़रीन, आज एक हमने ये तीसरा सेगमेंट आपके सामने किया है, दूसरा सेगमेंट किया है. ये जो CBS की जो रिपोर्ट थी, प्राइमरीली मैंने डिबंक किया है कि कोई सैटेलाइट इमेजरी ऐसी मौजूद नहीं है कि जिससे साबित हो सके कि ईरान का जहाज जो था, मिलिट्री जहाज जो था, वो नूर खान एयरबेस पे मौजूद था. और इस तरह की जो स्पेकुलेशंस मीडिया करता है वो समझ में आती है खास तौर पे सो कॉल्ड अमेरिका की तरफ से, जो डेवलपिंग कंट्रीज करते हैं. लेकिन अमेरिका की तरफ से इस तरह की वन सेक्शन ऑफ मीडिया इस तरह की बात कर रहा है कि ये बात होती तो ट्रंप कभी भी क्या ये कहते कि दूसरे राउंड ऑफ मुज़ाकरात के लिए मैं JD Vance साहब को भेजने जा रहा हूं. ऐसा नहीं होता. तो ये सारी एक स्पेकुलेशन है, ये सारे मामला है. बहरहाल इस वक्त मिक्स खबरें हैं. यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि जंग के आसार फिर से नुमाया हो चुके हैं, लेकिन ये भी है कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई अच्छी खबरें आ नहीं रही है. कंफ्यूजन है कि आखिरकार इसका क्या हल निकल सकता है. बहरहाल आज की एक और खबर भी है, मैं चाहता हूं आपको देना. वो ये है कि पाकिस्तान अब शायद इस बात पे सोच रहा है कि हमें अपने तेल के जराए अपनाए हुर्मुज के अलावा भी कहीं और से देखने चाहिए. और इसको आज रिपोर्ट किया है रशियन
स्टेट न्यूज एजेंसी है TASS, टस के नाम से, टैस के नाम से आप कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कोट किया है पाकिस्तान के सफीर जो वहां मौजूद थे रशिया के अंदर, उन्होंने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान जो है वो शायद रशियन तेल को खरीदे, और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो रूस में है फैसल नियाज तिरमिजी साहब, उनको ये कोट किया है रूस की एजेंसी ने, स्टेट न्यूज एजेंसी ने, कि पाकिस्तान शायद जो है वो रूस से तेल खरीदे। बहुत ज़रूरी है हमें अपने अल्टरनेटिव्स ऑयल एवेन्यूज़ को देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ से तेल ले सकते हैं। 415 रुपए पे पेट्रोल की प्राइसेस चली गई हैं और ये वल्नरेबल रहेंगी, यानी ये कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो एक हालात में जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं उसके हवाले से जो पॉलिसी होगी वो कैसे बनाई जाए, जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स होंगे उनके हवाले से भी जो है उनको भी एक कंफ्यूजन रहेगी कि क्या बात किया जाए, कॉन्डनम रहेगा कि हम कौन सी पॉलिसी को लेके चलें, कौन सी पॉलिसी को नहीं लेके चले। अगर हम बना देते हैं तो 6 महीने बाद कुछ और हो जाएगा। और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात कही है कि स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन मशरक़ वस्ता का जो तनाज़ा है वो एक तरह से हमारे लिए जो है वो जो हमने कुछ गेन्स अचीव किए हैं उसकी वजह से, जो हमने कामयाबी हासिल की है उसकी वजह से उसमें कुछ सेटबैक्स आ सकते हैं। यही मफहूम था उनकी प्रेस रिलीज के अंदर। बहरहाल कल से एक और भी खबर चल रही थी, लेकिन मैंने कहा कि इस पर प्रोग्राम करूं या नहीं करूं, लेकिन क्योंकि ये खबर ज़राए की हद तक है, अफवाहों की हद तक है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा घास नहीं डाली। लेकिन इस्लामाबाद के कुछ हलकों में ये बात हो रही है, कुछ हलकों में ये बात हो रही है कि, और ये स्पेकुलेशन है या एक अफवाह है, और वो वाली अफवाहें हैं कि जो दम तोड़ जाती हैं, लेकिन दम पता नहीं तोड़ रही है पूरी तरह से नहीं, कि 28वीं तरमीम के हवाले से ज़रदारी साहब जो हैं, जो सदर पाकिस्तान हैं, वो शायद इतने खुश नहीं हैं और वो ये चाहते हैं कि 8 जून तक ये मामला ना उठाया जाए और फौरन बजटरी सेशन शुरू हो जाए, क्योंकि आइन के अंदर ये कौमी असम्बली के कानून के अंदर अगर कोई बजटरी सेशन शुरू हो जाता है बजट के हवाले से जो 8 जून तक आ जाएगा, उसके अंदर पे आप कोई दूसरी कानून साजी या आईनी तरमीम नहीं ला सकते। तो 28वीं तरमीम के हवाले से ज़राए ये कहते हैं, पता नहीं 100% ये नहीं है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, जिस पर ज़रदारी साहब जो है नाखुश हैं। और फिर कुछ और इत्तलात भी आई थी, बहरहाल उस पर मज़ीद जाना नहीं चाहता। तो इसी वजह से कल आपने देखा लोग ये कह रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कयास आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब ज़रदारी साहब से मिलने गए थे, लेकिन जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं है जो ऐवान सदर से जो प्रेस रिलीज आई। तो बहरहाल इस पर ये भी टॉक ऑफ द टाउन है। लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड इन द कमिंग डेज। इस पर भी एक प्रोग्राम बनता है इसी हफ्ते। तस्मीन जावेद को खबर से तजिए तक से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।